جی آج ہم سٹارٹ لے رہے ہیں. کہتے ہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبین، نرم خو اور مہربان طبع تھے. خندہ جبین کا مطلب کشادہ پیشانی والا، جس کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے اسے کہتے ہیں خندہ جبین. نرم خو کا مطلب ہے ٹھنڈے مزاج والا، ٹھنڈی طبیعت والا. کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے. کلمہ کا مطلب لفظ. عیب جو نہ تھے. عیب جو کا مطلب کسی کے اندر برائیاں ڈھونڈنے والا، کسی کی خامیاں تلاش کرنے والا. جو کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہوتی تو اس سے اغماض فرماتے. اغماض کا مطلب پرہیز، کہ کوئی بات اگر اچھی نہیں لگتی تھی تو اس کو اگنور کرتے تھے. کوئی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی امید رکھتا تو نہ اس کو مایوس کرتے اور نہ منظوری ظاہر فرماتے، یعنی صراحتاً انکار و تردید نہیں کرتے بلکہ خاموش رہتے تھے. اور مزاج شناس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیور سے آپ کا مقصد سمجھ جاتے تھے. اب کوئی چیز مانگنے کے لیے کوئی بندہ آیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو صراحتاً نہ انکار کرتے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اقرار کرتے تھے. اگر وہ راضی ہوتے تو چہرے کے تاثرات سے سمجھ جاتے لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایگری ہیں. اگر راضی نہ ہوتے تو چہرے کے تاثرات سے سمجھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایگری نہیں ہیں. تیور کا مطلب تاثرات، چہرے کے تاثرات. مزاج شناس کا مطلب طبیعت جاننے والے، مزاج پہچاننے والے. اپنے نفس سے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی. نفس کا مطلب ذات. اب تین چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے تھے. کون سی چیزیں تھیں؟ ایک ہے بحث و مباحثہ، اس کا مطلب بحث و تکرار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحث و تکرار نہیں کرتے تھے کسی سے. دوسری چیز تھی ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، محدود بولتے تھے، زیادہ نہیں بولتے تھے. تیسری بات تھی کہ فضول باتیں کرنا، جو بے مطلب بات ہو وہ کرنا. تو یہ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نہیں تھی. ایک بحث و مباحثہ کرنا، اور دوسرا لمبی چوڑی باتیں کرنا، اور تیسرا بے مقصد بولنا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر قطعاً طور پہ نہیں تھا. اور دوسروں کے متعلق بھی تین باتوں سے پرہیز کرتے تھے. کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات میں ٹوہ نہیں لگاتے تھے. اب اپنے لیے بھی تین چیزیں پسند کرتے اور دوسروں کے لیے پسند کرتے تھے. دوسروں کے لیے پسند کی گئی کون سی تین چیزیں ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے عیب نہیں ڈھونڈتے تھے. دوسری بات، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حالات کے بارے میں ٹو نہیں لگاتے تھے کہ اس کے حالات کیا ہیں. ٹو کا مطلب ہوتا ہے کھوج لگانا، تلاش کرنا. وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تو صحابہ کرام اس طرح خاموش ہو. اب اس پیراگراف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی ہیبٹ بتا رہے ہیں کہ ان کا ادب کیسا ہوتا تھا. کلام کا مطلب گفتگو، بات چیت. تو کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تھے تو صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوتے جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندے آ کے بیٹھ گئے. یوں بیٹھتے تھے کہ بالکل ہلنا نہیں ہے، ہلے تو کہیں پرندے اڑ نہ جائیں. اس قدر ادب کا خیال ہوتا تھا. اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہتے تو یہ خاموش رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت تھی. کوئی بندہ بات کر رہا ہے، آپ خاموشی سے سنتے تھے، چپکے سے. جب وہ بات کر کے چپ ہو جاتا تو پھر اس کے بدلے میں بارے میں جواب دیا کرتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ بے باک ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات شیئر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا کرتے تھے. تو گویا آپ کی یہ خصوصیات ہیں کہ تسلی سے ہر کسی کی بات سننا اور سچ کا ساتھ دینا. نرم طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور صحابہ کرام بھی بے انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا خیال رکھتے تھے. لاسٹ پیراگراف میں بتاتے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے. آغوش پروردہ کا مطلب گود میں پلا ہوا. وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے. نرم خو کا مطلب
نرم طبیعت والا، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے۔ توہین کرنا کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے خلاف تھے کہ کسی کی انسلٹ کی جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے۔ اگر کسی نے کوئی چھوٹا سا اچھا کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے۔ کھانے میں کوئی چیز دی جاتی تو ہماری جیسے عادت ہے، لو جی میں اب ٹنڈیاں کھاؤں، یہ تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، یا کریلے تو میں قطعاً نہیں کھاؤں گا، خبردار آئندہ گھر میں کریلے بنے تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند نہیں فرماتے تھے، نہ کسی چیز کا انکار کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اور جس قسم کا کھانا مل جاتا تھا آپ کھا لیتے، تناول فرما لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات پہ غصہ آتا تو ہمیشہ اس بات پہ جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کرتا تھا، اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، ورنہ ذاتی معاملے پر کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبٹس بیان کی گئی ہیں۔ اس میں یہ میننگز جو مشکل الفاظ تھے وہ بھی اس میں کوٹ کر دیے گئے۔ نرم طبع کا مطلب ہوتا ہے نرم طبیعت والا، راست گو کا مطلب سچا، مروب ہونا کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا، آغوش کا مطلب گود، پروردہ کا مطلب پلا ہوا، صحبت کا مطلب ساتھ ہے، توہین بے عزتی، اور روا کا مطلب ہوتا ہے جائز، تناول فرمانا کا مطلب کھانا، امر حق کا مطلب سچی بات، اظہار تشکر شکریہ ادا کرنا۔ تو اس کی تشریح کے اندر ہم نے یہ شعر لکھنا ہوگا۔ اس چیپٹر کا کوئی بھی پیراگراف تشریح کے لیے آ جائے، اس کی تشریح میں ہم نے ریلیونٹ شعر کے طور پہ یہ مارکر کے ساتھ شعر لکھنا ہے۔ کردار کا یہ عالم کہ صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ پورا سچا کریکٹر ہے، بالکل سچا کردار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات دیکھیں تو وہی عادتیں ہیں جو قرآن نے حکم دیا ہے۔ تو یہ آپ نے شعر زبانی یاد کرنا ہے اور اس چیپٹر کی تشریح امپورٹ کرنا ہے۔ تو یوں ہم نے اس چیپٹر کا جو متن ہے وہ 3 لیکچرز کے اندر کمپلیٹ کیا ہے۔ پھر ہم کل انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔